أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلوات سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی پہلی تاریخ ہیں اور بندے کا جو موضوع ہیں وہ یہ ہیں کہ کربلا میں خواتین کا کردار، حادثہ کربلا میں اور واقع کربلا میں خواتین کا کیسا کردار رہا ہے۔ خواتین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ قافلہ جب چلا مکے سے تو کیا کردار رہا، اور مدینے سے جب چلا کیا کردار رہا، کربلا کے حادثے میں کیا کردار رہا، اور کربلا کے بعد کیا کردار رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کا ذکر بھی ہوگا، ان کا نام بھی لیا جائے گا، اور مفصل اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ سامعین کے خدمت میں گفتگو ہوگی۔ اور عموماً میں آغاز سخن سے پہلے محرم کی پہلی تاریخ کو 2 یا 3 روایات محرم کے حوالے سے، عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ضرور بیان کیا کرتا ہوں۔ پہلی روایت، امام صادق سے پوچھا گیا، یا امام آخر کیا وجہ ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے، چاند جب طلوع کر جاتا ہوتا ہے تو اس وقت چاہنے والے، مولا کے چاہنے والوں کے دل اور چاہنے والے مغموم ہو جاتے ہیں، اور ہر گھر اور مراکز امام بارگاہوں پہ کالے علم، سیاہ علم لگتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام صادق آل محمد نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو وہ قمیض جسے کربلا کے لیے شہزادی نے تیار کیا تھا، فرشتہ ہر گھر اسے گما لے جاتے ہیں، اور اس کے اثر سے ہر ایک کا دل مغموم ہو جاتا ہے، ہر انسان چاہنے والا مغموم ہو جاتا ہے، اور دل مضطرب ہو جاتا ہے، اور غم کا آثار نمودار ہوتے ہیں، اور سیاہ جھنڈے اور علم لگتے ہیں۔ عزیزو، اور دوسری روایت جو آپ کے خدمت میں عموماً محافل و مجالس میں محرم کی پہلے تاریخ کو میں یقیناً اسے بیان کیا کرتا ہوں۔ دیکھیں، انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے تو یقیناً فرشتے لکھتے ہیں، اور یہ قائم آل محمد کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، یہ اعمال اور نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، امام بھی امضا فرماتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں آل محمد امام حسین خود مشاہدہ فرماتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی خود عنایت کرتے ہیں۔ یہ عجیب روایت ہے، خود مولا حسین سے ہیں کہ ان الحسین ینظر دائما الی معسکر۔ روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام دائماً ہمیشہ معسکر کے طرف دیکھتے ہیں۔ معسکر ان افراد کو کہتے ہیں جو امام حسین کی فوج ہیں، یا امام حسین کے مجلس میں شرکت کرنے والوں کو معسکر کہا جاتا ہے۔ عسکری فوج کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت میں مولا کی فوج کہلاتی ہیں۔ تو امام اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس سال کتنوں نے شرکت کی ہے اور کتنے اس دار دنیا سے وفات کر گئے ہیں،
اور دوسرا گروہ ان الحسین ينظر دائما الى مقیم الاعضاء، امام حسین نظر کرم فرماتے ہیں ان افراد کے طرف نظر کرم فرماتے ہیں جو مجالس کو برگزار کرتے ہیں، بانیان مجلس بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سال کتنے مجلسیں اضافہ ہوئی ہیں اور کتنی کم ہوئی ہیں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر، اضافہ ہوتی ہیں، کبھی مجلس کم نہیں ہوتی ہیں۔ شک شبہ کے علاوہ تو کتنی اضافہ ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں نے شرکت کری ہیں، مولا خود دائماً خود نظر کرم فرماتے ہیں، خود دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں ان الحسین ينظر دائما الی الباکین، رونے والوں کی طرف مولا نظر کرم فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ روتے ہیں۔ اسی وجہ سے روایت ہیں، اگر کوئی اخلاص سے روئیں، رلائیں، رونے کا شکل بنائے پر وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ واقعی روایت عجیب روایت ہے کہ اسی لیے تاکید ہے، اگر آپ کو رونا نہیں آتا نا، کم سے کم شکل تو بناؤ، سر تو نیچا کیا کریں۔ یہ امام خود عالی مقام نظارت فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ روتے ہیں۔ اب گریے کے حوالے سے بھی بہت سی روایات ہمارے پاس ہیں اور کتب اسلامی میں درج ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ نکات موضوع کے حوالے سے آج سے ہی آغاز کروں، آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ یہ 3 گروہ ہیں جن کے طرف امام عالی مقام نظر فرماتے ہیں، اور ان کا ثواب کیا ہے یہ لکھتے ہیں فرشتے نامہ اعمال میں۔ لکھنے کے بعد ان کو اجر و ثواب عنایت کرنے کے لیے آدم صفت اللہ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا آدم آپ ان کا ثواب اور اجر عنایت فرمائے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہم نہیں دے سکتے ہیں، آپ اجر فرمائے، عنایت فرمائے۔ انبیاء حضرت آدم فرمائیں گے میں بھی ان کا ثواب تحریر نہیں کر سکتا، بلکہ اسے لے جائیں انبیاء اولو العزم کے خدمت میں۔ جب حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اس طرح انبیاء، حضرت نوح، انبیاء اولو العزم کے خدمت میں یہ نامہ اعمال پیش ہوگا۔ یہ بھی کہیں گے کہ ان کا ثواب، جنہوں نے حسین کے غم میں مجلس برگزار کری ہے نا، ان کا ثواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے گریہ کیا ہے ان کا ثواب ہم نہیں دے سکتے ہیں، اور لہٰذا اسے لے جایا جائے گا مقام محمود خاتم الانبیاء کے خدمت میں۔ خاتم الانبیاء بھی فرمائیں گے ان کا ثواب میں بھی نہیں دے سکتا، خود امام میرے لال حسین کے پاس لے جائیں۔ یہ فرشتہ آئیں گے مولا کے خدمت میں پیش کریں گے، مولا ان کا ثواب، انہیں اجر عنایت فرمائے، ثواب عنایت فرمائے، حسنات تحریر فرمائے۔ مولا کہیں گے ان کے لیے حسنات یہ ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ الحمدللہ واقعاً شہر کراچی میں بلا شک و شبہ گھر گھر مجالس برگزار کرتے ہیں۔ ان کے برکات جو بانیان مجالس ہوا کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا کتنی برکات ہیں ان مجالس و محافل کی۔ عزیزان محترم، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کم سے کم و بیش ذکر حسین میں شرکت کریں۔ یہ عبادت ہیں، ایسی عبادت ہیں جس کا ثواب عام خاص لکھنے والے فرشتہ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں شرکت فرمائیں اور مجالس کو برگزار فرمائیں۔ عزیزان محترم، اور آپ کی خدمت میں جس آیے وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یا ایھا الناس، خطاب ہے تمام بشر سے، یا ایھا الناس تمام بشر سے خطاب ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، اے بشر سمجھو، سوچو، فکر کرو کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ذکر اور انثی، مؤنث اور مذکر سے خلق کر دیا ہے، اور اس کے بعد اور ہم نے آپ کو خاندان اور قبائل میں بانٹ دیا ہے۔ کیوں خاندان اور قبائل قرار دیے ہیں آپ کو؟ کیوں خاندان اور قبائل میں آپ کو کیوں بانٹ دیا ہے؟ اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ آپ کی پہچان ہو جائے، شناخت ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے پاس محبوب ترین شخص، نزدیک ترین شخص وہی ہے جو تقوی الہی کو اختیار کرے۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ کسی مرد کو عورت پر فوقیت نہیں ہے، کسی عورت کو مرد پر فوقیت نہیں ہے۔ کوئی قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہم اس قبیلے سے افضل ہیں۔ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، آل محمد کی نظر میں کسی کو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی مرد آل محمد کے علاوہ کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں فلان اس شخص سے افضل ہوں۔
کہ اگر کوئی افضل ہے تو افضل کا معیار اور ملا خداوند عالم کے پاس ہے، وہ یہ ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی جس نے اختیار کیا ہوا ہو تو وہی شخص خدا کے پاس نزدیک ہے اور خدا کے نزدیک اور محبوب خدا قرار پاتا ہے۔ عزیزان محترم، شک شبہ کے علاوہ زمان جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے خواتین کا کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، حتیٰ ایک جانور کا احترام تھا، خواتین کا احترام نہیں تھا۔ اگر احترام ہوتا نا، یاد رکھیے زندہ بچیوں کو، اپنے گود کے پلے بچیوں کو کبھی بھی زندہ درگور نہیں کرتے، کبھی بھی زندہ دفن نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا خواتین کا کوئی بھی احترام نہیں تھا۔ لیکن ظہور اسلام کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے نہیں، جلال آیا، جلال میں آئے اس طرح سے نہیں رہے گا۔ پروردگار عالم نے جب اسلام پیغمبر نے ظہور کیا، پیغمبر آئے دنیا میں، آنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، جب شہزادی دنیا میں آئی، نور زہرا دنیا میں جب آیا، تو اس کے بعد، اور جب نور زہرا نہیں آیا تھا تو یہی عرب جہلا طعنہ دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم کے وفات کے بعد آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، اب جو چاہیں گے وہی ہم کریں گے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد۔ تو خدا نے کہا دو چیزیں ہیں اے حبیب، یاد رکھو، یہ جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں نا، یہ طعنے برداشت نہیں کرتا تمہارا پروردگار، لہٰذا میں ایک ایسی نعمت سے نوازوں گا، اس نعمت کی وجہ سے خواتین کا احترام بھی باقی رہے گا اور خواتین کی عزت بھی باقی رہے گی اور قیامت تک آپ کی نسل بھی باقی رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم ایک کوثر سے آپ کو نوازیں گے، ایک ایسی نعمت سے نوازیں گے کہ وہ نعمت کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، وہ مقام پروردگار عالم نے شہزادی کو عنایت کر دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھو بشر، خواتین کا احترام نہیں ہونے والی بات نہیں ہے، محترم ہے خواتین بھی، حتیٰ اس حد تک فضیلت میں آگے بڑھ چکی ہیں کہ یہ پیغمبر کو کہنا پڑا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کیا؟ اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں پیغمبر ہوں تو یہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے، اگر میں خلق عظیم کا مالک ہوں تو اس خلق عظیم کا ٹکڑا میری شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، شہزادی کے بعد۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی معاشرے میں، بعض مناطق میں، بعض ملکوں میں کوئی احترام، کوئی عزت نہیں ہے خواتین کا، اور حتیٰ بعض جگہوں میں خواتین کو بھیجا جاتا ہے، خریدتے ہیں، نکاح کے بعد خریدا جاتا ہے، لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پیسے دیے جاتے ہیں اور خاتون کو خریدا جاتا ہے، اور خریدنے کے بعد ان کا اختیار ہوتا ہے، مہر لگتا ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کو گھر، والدین کے گھر بھیجے نہ بھیجے، ملاقات کے لیے کسی کے پاس بھیجے نہ بھیجے، ان ایک کنیز کی حیثیت رہتی ہیں۔ یہ اب بھی بعض مناطق میں ہیں، بعض محلوں میں ہیں، بعض کیا کہتے ہیں ملکوں میں یہ ابھی بھی موجود ہے۔ الحمدللہ بعض جگہوں میں کچھ احترام کرتے ہیں، خواتین کا احترام کرتے ہیں، عزت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر ممالک میں کوئی عزت نہیں ہے۔ غرب ممالک میں یہ ہوتا ہے، ایک سے شادی ہو گئی، اگر بچہ پیدا ہوا، شوہر کہیں چلا جاتا، اس کی کوئی عزت و احترام نہیں، چھوڑ دیتا ہے چپے سے، حیوانوں کی طرح زندگی ہے کہ وہ بچے جو پیدا ہوا وہ خاتون بیچاری خود پالنے لگتی ہے، اسے خود بڑے کرتی ہیں۔ یہ حالت ہے، مرد کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی نظر میں خاتون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر احترام ہوتا اس طرح خاتون کو نہیں چھوڑتا، کم سے کم عزت دیتا، احترام کرتا، نہیں ہے۔ اسی طرح سے حتیٰ مسلمان ممالک میں آپ کو پتہ ہے افغانستان کے جنگ میں کتنے خواتین کو کنیزی کے عنوان سے بھیج دیا گیا۔ یہ کون سا اسلام بتاتا ہمیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام پر اب بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، خواتین کا اب بھی اس خواتین کے مقام کو، اب یہ جو ہمیں بتا رہا ہے کربلا میں آپ آ کے دیکھیے خواتین کا کتنا مقام
اور کتنی عزت اور کتنا مقام. جس طرح سے مرد حضرات کمال کو حاصل کرنے کے لیے روز بروز کوششیں کرتے جاتے تھے، اسی طرح سے شانہ بشانہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی کمال کو حاصل کرنے کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے، حسین کی مولا کے مدد کے لیے کوششیں کرتے رہی ہیں. واقعہ کربلا سے پہلے بھی، واقعہ کربلا کے بعد بھی، واقعہ کربلا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں سب کا ذکر آپ کی خدمت میں کروں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ خواتین کی تاریخ تھی. اور اس کے بعد 4 قسم کے افراد امام حسین کے ساتھ تھے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جب مکے سے چلے امام حسین، قافلہ چلا تو کچھ افراد امام حسین کے ساتھ تھے. جب مدینے سے چلا، مکے پہنچے، مکے میں کچھ افراد شامل ہوئے امام کے ساتھ، اور بعض افراد راستے میں شامل ہوئے، جیسا زہیر ابن قین ہیں، عبداللہ ہے، اس طرح کے کچھ افراد. وہاب ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، تو عیسائی مذہب کا تھا. تو یہ اس طرح کے افراد راستے میں ملے. کچھ افراد شب عاشور ملے، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، اس طرح کے کچھ اصحاب شب عاشور امام حسین کے کاروان امام حسین میں، قافلے امام حسین میں شامل ہوئے. اور خواتین کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاتون کا ذکر آپ کی خدمت میں، 1-2 خواتین کا ذکر کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلی خاتون جنہوں نے کاروان حسینی کے لیے خدمات انجام دیے وہ ماریہ سعدیہ ہے. یہ خاتون تھی، بصرہ کے رہنے والی تھی، اور یہ شہیدوں کی ماں تھی. دیکھیں انسان کا ایمان، قرآن بھی ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. خوبصورت آیا ہے. کوئی بھی انسان بعنوان مومن ایمان کے دائرے میں عمل صالح انجام دیتا ہے تو خدا کہتا ہے ان کے لیے ہم حیات طیبہ عنایت کرتے ہیں. اب ان سے پوچھے جن کے دلوں میں، جن کے قلوب میں آل محمد کی محبت ہے اور خدا کی محبت ہے، ان سے پوچھے. انہیں فرق نہیں پڑتا ہے کسی بھی مکان میں رہیں، جھنپڑی میں رہیں، مکان میں رہیں، ان کی پوری فکر اطاعت میں ہوا کرتی ہیں، اسی میں لطف اندوز ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں اس حوالے سے بھی ابھی بات کروں گا. تو سعدیہ، یہ ماریہ وہ سعدیہ یہ خاتون تھی. جنگ جمل وہ ایک شیعہ نشین علاقہ ہے جہاں پر بہت ظلم ہوا ہے، بہت شیعوں کو شہید کر دیے گئے ہیں. اور جنگ جمل میں، اسی مقام پہ جنگ جمل واقع ہوئی ہیں. جنگ جمل میں 2 بیٹے اور ان کا شوہر شہید ہوئے ہیں. 3 شہیدوں کی ماں. اس کے باوجود بصرہ کے محترم خواتین میں سے تھی، آل محمد کی محبت محب تھی، اور اس کے باوجود شہید ہوئے ہیں. یک و تنہا تھی، اس کے باوجود ان کا گھر مرکز تشیع تھا. تمام علماء اور وہاں کے اکابرین اور شیعہ ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے. دشمن کے حوالے سے خبرگیری کرتے تھے کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہو، اس کے بعد کیا کریں گے. اور اسی محفل و مجلس میں یہی خاتون تبلیغات انجام دیتی تھی کہ اب حسین روانہ ہوا ہے، کاروان حسینی میں شامل ہونے کی کوشش کریں. ان کی تبلیغات کی وجہ سے کم 4-5 اسی مجلس اور اسی جلسے سے 4-5 امام کاروان امام حسین سے جا ملے. یہ واحد ان کے تبلیغات کی وجہ سے ہیں. لیکن دشمن کے خوف سے کسی مرد نے یہ اقدام نہیں کیا، کسی مرد کے گھر میں یہ تجمع یہ جمع نہیں ہوتے تھے. یہ واحد بہادر خاتون تھی جنہوں نے کربلا کے لیے زمینہ فراہم کر دیا اور کربلا والوں کے لیے، کربلا کے لیے لوگوں کو تیار کیا. دیکھیں عزیزان محترم، یقیناً اگر کسی کے پاس دین ہو اور محبت ہو اور مودت ہو، خدا کی محبت ہو، آل محمد کی محبت ہو، تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے اس کی جان چلی جائے، اولاد چلی جائے، شوہر چلا جائے، مال چلا جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا. انہی خواتین میں سے ایک یہ خاتون تھی جس کی کوششوں کے نتیجے میں بہت سے افراد امام حسین کے کاروان کے ساتھ جا ملے. انہی کے تبلیغات کی وجہ سے. کاش اگر یہی تبلیغات، بس اوقات انشاءاللہ تبلیغات کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں یقیناً گفتگو کروں گا. بس اوقات اگر گھروں میں ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور تبلیغات انجام دے دیں، یقیناً ایک گھر ہے نا، گھر فاسد نہیں ہوگا، گھر یقیناً ایک جنت بن جائے گا، یقیناً جنت ہوگا وہ گھر نہیں رہے گا.
یہ واحد معاشرہ اگر فساد کی طرف جا رہا ہے، یاد رکھیں تبلیغات کی کمی کی وجہ سے۔ وَإِلَّا آپ سماعت فرمائیں 4000 خطوط کوفہ والوں نے لکھا، اور 4000 خطوط امام حسین کی خدمت میں آئے، اور وہ 4000 خطوط امام حسین لے کے کربلا بھی آئے تھے۔ اب دیکھیں حضرت مسلم کو انشاءاللہ میں کل کے مجلس میں یقین بیان کروں گا، آئے تھے، اس کے باوجود کیا ہوا؟ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت مسلم کو تنہا رکھا، کہاں چلے گئے؟ کیا ہوا؟ ان کا دین کیا ہوا؟ جو اچھے جن کا دین محکم تھا، قوی تھے، ایمان قویم کے حوالے سے قوی تھے، انہیں زندانی کر دیا، کسی کو شہید کر دیا۔ عمار یاسر کے بارے میں بھی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عمار یاسر کو میثمۃ عمار کو، عمار یاسر نہیں، میثمۃ عمار کو واقع کربلا ہونے سے بلکہ ورود کربلا سے پہلے 10 دن پہلے شہید کر دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی پوری تاریخ کل آپ کے خدمت میں بتا دوں۔ یہ حالات تھی، لیکن اس خاتون نے دیکھیں بسا اوقات مہم یہ ہے کہ دینداری ہونا انسان کے پاس، عین وقت پہ موقع سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی خاتون شوہر کو تبلیغات کریں، اس شوہر کو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی خاتون زوجہ اسے جنتی بنا رہی ہے۔ اور کہیں آپ باہر نہیں جائیں، فلاں کام نہیں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بچوں کی تربیت کریں۔ ہم نے دیکھا ہے جب خواتین ایسے کہتی ہیں، مرد کہتے ہیں تمہیں آ گیا، تم ٹھیکیدار بنے بیٹھی ہو گھر میں، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی، شکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون تبلیغ کرتی ہیں، اولاد کی تربیت کرتی ہیں، اس معاشرے میں پیغمبر کی حدیث ایک ایسا زمانہ سیاتی علیکم زمانن، ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ آپ کو جو ہے اچھا دوست بہت کم ملے گا، اگر ملے گا تو بھی بہت کم مل جائے گا، اور لوگ پریشان ہوں گے کس طرح سے دین کو بچائیں۔ یہ زمانہ آ چکا ہے، کس طرح سے دین کو بچائیں۔ دین کو بچانے کے لیے لوگ ہجرت کریں گے، کوششیں کریں گے کہ کہاں جائیں تو دین بچ جائے گا۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت مشکل ہوا ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ ابھی بچوں کی تربیت کرنا، خواتین کی تربیت کرنا، میں کہتا ہوں یہ موضوع بھی اسی لیے لیا ہے میں نے۔ اگر ہم نے خواتین کی تربیت کری گھر میں، معاشرے میں، آپ یاد رکھیں گھر اور معاشرہ جنت بن جائے گا، یقیناً جنت کا معاشرہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ خواتین ہی، ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ بشریت میں جہاں کہیں پر بھی مرد جب نامرد ہو جاتے ہیں تو خواتین اقدام کرتی ہیں، خواتین جب آگے بڑھتی ہیں تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، شک شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی، اور کربلا میں بھی بہت سے ایسے مواقع میں انشاءاللہ تعالیٰ بات میں تکرار بھی کروں گا، آخری نقطہ کہ آپ کے خدمت میں کربلا کے بعد، واقع کربلا کے بعد دیکھیں سب سے پہلا قدم کوفے کے اشرف زادوں نے یہ ارادہ کیا، کوفے کا گورنر عمر سعد کو بنایا جائے۔ جب خواتین کو پتہ چلا نا، ہمدان کے رئی کے خواتین آئی اور انہوں نے عمر سعد کے گھر کے اطراف میں مجلسیں برگزار کری۔ کہا شرم نہیں آتی ہے، فرزند زہرا کو شہید کر دیا، تمہیں کافی نہیں ہے، دوبارہ اس کو گورنر بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بھی گریہ کیا، مسلسل انہوں نے مجالس برگزار کری، گریہ کیا، مرد بھی آئے اور اپنے ارادے سے منصرف ہوئے۔ پہلا کربلا کے بعد اقدام جو کوفے میں ہوا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید مختار ان کو گرفتار نہ کریں، گرفتاری مختار کے لیے زمینہ فراہم ہوا، ایک زمینہ فراہم ہوا، جس کے نتیجے میں مختار نے انہیں، چونکہ قریبی رشتہ داری تھی مختار سے ان کی، تو الحمدللہ گرفتار ہوئے۔ اور یہ ہیں خواتین، اگر کسی معاشرے میں معاشرہ تباہ ہو رہا ہو، مردوں کی ضمیر مردہ ہو چکی ہو، نامرد ہو چکے ہوں، تو اس وقت خواتین کو چاہیے اقدام کریں، اور ان کی مثال ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں، جیسے کربلا میں جو خواتین انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ذکر کرتا رہوں گا۔ عزیزو، یہ ایام عزا ہیں اور ایام عزا ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ ان ایام عزا سے، دیکھیں مجالس ہے نا، مجالس میں انسان جب شرکت کرتا ہے تو نفس کو پاک کر دیتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ مجلس حسین کو آسان نہ سمجھیں، لوگ مجلس حسین میں آ کے ایک دم سے بدل جاتے ہیں، ایک دم سے انقلابی ہو جاتے ہیں، ایک دم سے تقوی الہی اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ فکر کریں
کیوں آپ فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیوں آپ تدبر نہیں کرتے ہیں قرآن میں تاکہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائیں؟ اور ایک لحظے کی فکر کئی عبادتوں سال کی عبادتوں سے افضل اسی لیے ہے کہ ایک لحظے کی فکر سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے عزیزو۔ لیکن پوری زندگی محرم کی پہلی تاریخ ہیں اور پوری زندگی پیغمبر عالم محمد کا تعارف کراتے رہے۔ کبھی شہزادی کو کہتے رہیں حاضی فاطمہ یاد رکھنا، اگر میرے بات تمہیں پتہ نہ چلے اور نہیں پہچان لیا، یاد رکھو یہ فاطمہ ہے اور یہ میری بیٹی ہیں، یہ لخت جگر ہیں۔ اور حسن حسین کا تعارف کراتے رہیں، دیکھیں یہ میرے دو لال ہیں، حسن حسین ہیں، کبھی ان کو اذیت نہ پہنچے، ان کی اذیت میری اذیت ہے۔ اگر ان کو غضبناک کسی نے کر دیا نا، گویا اس نے مجھے غضبناک کر دیا۔ عزیزو، دربار ہے پیغمبر ہیں، ایک ایسا وقت بھی آیا پیغمبر واعظ نصیحت فرما رہے تھے، اصحاب کو واعظ نصیحت فرما رہے تھے۔ امام حسن آئے، زانوں پہ رکھا، اور اس کے بعد امام حسین آئے، دوسرے زانوں پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد اصحاب کے سامنے پیار کر رہے ہیں۔ اتنے میں پیغمبر نے امام حسن کے لبھائے مبارک کا بوسہ لیا اور امام حسین کے گلو مبارک کا بوسہ لیا۔ بوسہ لیتے ہی گریہ کرتے ہوئے بیت الشرف تشریف فرمائے لے گئے۔ شہزادی کی خدمت میں آئے، شہزادی اماں ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا نانا مجھ سے ناراض ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے میرا لال آپ کا نانا آپ سے ناراض ہو؟ آپ کا نانا ہی نے تو فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کا نانا ہی نے تو فرمایا ہے ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اماں اگر ناراض نہیں ہے تو میرے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لے لیا، میرے گلو کا کیوں بوسہ لیا؟ میرے لبوں کا کیوں بوسہ نہیں لیا؟ شہزادی امام حسین کو لے کر آئی دربار میں آنے کے بعد کہا بابا آپ کو پتا ہے جب میرا حسین روتا ہے تو زہرا کو اذیت پہنچتی ہے، میرا حسین کیوں ناراض ہے؟ کہاں میری شہزادی یہ ایک رمز ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، ممکن ہے اگر بتا دوں تو آپ صبر نہیں کر فرما پائیں گی۔ کہاں واللہ میں صبر کروں گی بابا بتائیے۔ کہاں بس اگر اسی بات ہے تو سنو، میرے بعد میری امت میرے ان دو بچوں پر ظلم کرے گی، میرے حسن کو زہر حلائل سے شہید کرے گی اور میرے حسین کو خنجر سے، تو ایک صحرائے کربلا ہوگا، وہاں آپ بھی نہیں ہوں گے بابا بتائیے۔ مگر اس وقت علی نہیں ہوگا، شہزادی آپ بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا، پھر کون ہوگا؟ کہاں اس وقت وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِي، خنجر لیے ہوئے شمر ہوگا، وہ آپ کی بیٹی زینب دیکھ رہی ہوگی۔ بابا اگر ایسا ہے تو میرے لال پر کون گریہ کرے گا؟ ایک قوم خدا بندہ عالم پیدا کرے گا، وہ قوم کے خواتین ہمارے خواتین پر گریہ کریں گے، بچے ہمارے بچوں پر گریہ کریں گے، مرد ہمارے مردوں پر گریہ کریں گے۔ بابا مجھے بتائیے اس وقت انعام میرے طرف سے کیا ہوگا؟ کہاں آپ خود بتائیے۔ مگر ایسی بات ہے میرے حسین پر رونے والے جب ہوں گے نا تو رونے والوں کو، جب تک میرے حسین پر رونے والے جنت میں نہیں جائیں گے شہزادی جنت میں نہیں جائے گی۔ عزیزو یہ پہلا محرم کی پہلی تاریخ ہے، اب یہی حسین آئے بہن کے خدمت میں، بہن اب سامان سفر باندھ لو، کربلا کی تیاری کرو۔ شہزادی نے کہا بھیا کیا ہوا؟ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، اب کربلا کی تیاری کرو، میں آخری سلام کرنے مادر گرامی کے خدمت میں جا رہا ہوں۔ مولا آئے، شہزادی کے لحد کے سرحانے پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا اماں تمہارا غریب حسین کربلا جا رہا ہے، خدا حافظ۔ کون حسین ہے؟ حسین نے اتنا کہا تھا، جب شہزادی کو اتنا کہا تھا کہ اماں میں یتیم ہو گیا، بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، وہی شہزادی کو کہہ رہے اماں خدا حافظ حسین کربلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی میرا غریب حسین، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا لال چلا جائے اور شہزادی قبر میں لحد میں سکون فرمائے، میرے لال آپ کے ساتھ میں بھی آؤں گی۔ ایک مرتبہ صاحب پوچھتے ہیں مولا سے شب عاشور مقتل سے ایک ضعیف خاتون کی رونے کی آواز آ رہی تھی، مولا یہ کس کی آواز ہے؟ کام جنت سے میری ماں آ گئی ہے، میری ماں کی آواز ہے۔
وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.